ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ اور امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سوچا تھا کہ وہ ایران کو جھکنے پر مجبور کر دیں گے، ایران کے نیوکلیئر پلانٹس کا وہ خاتمہ کر دیں گے، ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روک دیں گے، لیکن امریکی صدر کا یہ منصوبہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اور مذاکرات کا کوئی نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ لیکن اس بیچ ایران نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے، امریکہ نے ہم سے اپیل کی ہے، ہم سے مانگ کی ہے کہ ہم یورینیم کے اضافہ کو روک دیں، یورینیم میں کسی بھی طرح کی بڑھوتری نہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوگا بلکہ یورینیم میں اضافے کا جو عمل ہے وہ ایران کا جاری رہے گا، اور اگر ہمارے اس عمل کی وجہ سے امریکہ نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی یا اسرائیل نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہم رکنے والے نہیں ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور ایران کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے بہت اہم ہے اور پوری دنیا میں اب اس پر بحث ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا اور امریکی صدر کو ایسا لگ رہا تھا کہ بات چیت کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے یا دھمکی دے کر کے ایران کو منا لیا جائے گا، لیکن ایران نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب سال 2018 میں ایک معاہدے سے امریکہ نے خود کو الگ کر لیا تو ایران نے اپنے نیوکلیئر پلانٹس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ نیوکلیئر پروگرام جو ایران کا ہے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور اب امریکی صدر ٹرمپ کو لگا کہ ایران پر پابندی لگانے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایران نیوکلیئر بم کے قریب پہنچ چکا ہے، 60% سے زیادہ اس نے یہ انرجی اور طاقت حاصل کر لی ہے۔ اب ضروری ہے ایران پر دباؤ بنانا۔ پچھلے 6-7 سالوں میں اس نے ایران پر حملہ کیا، ایران کے کئی اہم ترین جنرل کو امریکہ نے شہید کر دیا، جس میں جنرل قاسم سلیمانی بھی شامل ہے، ایران کے دوسرے اہم کمانڈر بھی شامل ہے۔ دمشق میں ایران کے کئی اہم کمانڈر موجود تھے، ان سب کو اسرائیل نے شہید کر دیا۔ ادھر حزب اللہ کو اسرائیل نے کمزور کرنے کا کام کیا، اس کے باوجود ایران ہلا نہیں، ایران رکا نہیں، بلکہ اس کا پروگرام جاری رہا اور تب مجبور ہو کر دوسری مدت میں ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا اور اب تک 6 فیزز کی بات چیت ہو چکی ہے، 6 مرتبہ ٹاک ہو چکی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ اور ان سب کے بعد پچھلے دنوں امریکی صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا اور صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ ہماری اچھی بات چیت ہوئی ہے، پوزیٹیو ڈیولپمنٹ سامنے آیا ہے اور جلد ہی اس کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اسی کے بعد ایران کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پر دباؤ بنایا گیا تھا ٹیمپرری یورینیم کے اضافے کو روکنے کا، لیکن ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ مانیٹر کی رپورٹ ہے اور دوسرے اخبارات نے بھی اس خبر کو شائع کیا، جس میں واضح لفظوں میں کہا گیا کہ ایران ریجیکٹس ٹیمپرری سسپینشن آف یورینیم انریچمنٹ امائڈ نیوکلیئر ڈیل ٹاکس۔ تو نیوکلیئر ڈیل پر جو بات چیت جاری تھی، جو ٹاک چل رہی تھی، جو ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کے دوران ایران نے ٹیمپرری سسپینشن آف یورینیم کے پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور جیسے خبر آتی ہے اسرائیل نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ایران کی نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنائے گا، اس پر حملہ کرے گا، اور ایران نے واضح لفظوں میں کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایسی کوئی غلطی کی تو ہماری طرف سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ رائٹرز نے اس خبر کو شائع کیا کہ ایران سیز اٹ ول اسٹرائک بیک اف US اور اسرائیل اٹیک، کہ ایران اسٹرائک کرے گا، جوابی کارروائی کرے گا اگر اسرائیل نے اس پر حملہ کیا یا امریکہ نے اس پر حملہ کیا۔ اور امریکہ اسرائیل کو لگاتار سمجھا رہا ہے کہ تم ایران سے مت الجھو، ایران کی جنگی طاقت بہت زیادہ ہے، تم ایران کو شام کی طرح مت سمجھو، اردن کی طرح مت سمجھو یا مصر کی طرح مت سمجھو، یا تم شام کو لبنان کی طرح مت سمجھو، بلکہ ایران کی جو قوم ہے وہ جنگی قوم ہے، لڑنے کا ان کا تجربہ ہے۔ اور اگر آپ تاریخ دیکھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا میں 2 طاقتیں تھیں جن کو سپر پاور کہا جاتا تھا، ایک رومن امپائر اور دوسرا پرشین امپائر، اور انہی دونوں امپائر کے درمیان زیادہ تر جنگیں ہوتی تھی، کبھی رومن امپائر کو جیت ملتی تھی، کبھی پرشین امپائر کو جیت ملتی تھی۔ روم اور فارس کے درمیان کی جو لڑائی ہے اس کا بھی دنیا کی تاریخوں میں تذکرہ ملتا ہے، اور جس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے، کبھی اس سے پہلے روس سپر پاور تھا، اسی طرح اس زمانے میں کبھی فارس سپر پاور ہوتا تھا، کبھی روس سپر پاور ہوتا تھا، اور یہ جو ایرانی ہے وہی پرشین قوم ہے۔ پہلے یہ آتش پرست تھے، لیکن جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر پورا کا پورا جو فارس کا علاقہ ہے اسلامی سرزمین کا خطہ بن گیا۔
इनका मजहब बदला है लेकिन इनकी जो जंगी सलाहियत है वो बरकरार है। इनके अंदर लड़ने का, इनके अंदर दुश्मन को हराने का जज्बा मौजूद है। और यही वजह है कि जब ईरान में इनकलाब आया, अमेरिका की हिमायत याफ्ता रज़ा शाह पहलवी सरकार का ख़ात्मा हुआ, 1979 में ईरान में जब इनकलाब आया, उलमाए कराम ने हुकूमत बनाई और अमेरिका की पिट्ठू हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, तो पूरी दुनिया ने ईरान पर पाबंदी लगा दी। लेकिन ईरान इसके बावजूद इन पाबंदियों के सामने नहीं झुका, बल्कि ईरान ने पाबंदियों का सामना करते हुए टेक्नोलॉजी ईजाद की, हथियार बनाया, तमाम मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश की। और ईरान आज किसी भी शोबे में पीछे नहीं है। ईरान के हथियार को रूस जैसा मुल्क आज इस्तेमाल कर रहा है। ईरान और अब आगे बढ़कर एटमी पावर बन चुका है। सिर्फ ऐलान का इंतज़ार है और ईरान मौका के इंतज़ार में है कब इसका ऐलान करना है। और ये इजराइल को बर्दाश्त नहीं। इजराइल ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ उसके पास एटमी पावर हो, एटमी हथियार हो, किसी और के पास न हो। लेकिन ईरान ने खुद भी एटमी हथियार हासिल कर लिया है और ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसी ने इजराइल की नींद हराम कर रखी है। और जब भी ईरान को धमकी दी जाती है, ईरान सीधे इसका जवाब देता है। और ईरान के एटमी पावर हो जाने का मतलब यह है कि इजराइल का जो मंसूबा है, ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा है अपने मिशन को आगे बढ़ाने का और एटमी हथियार के नाम पर दूसरों को धमकी देने का, अब वो पूरा नहीं हो सकेगा। दुनिया में तकरीबन 9 देश ऐसे हैं जिनके पास एटमी हथियार है और 9 देशों में इजराइल भी शामिल है। हालांकि इजराइल ने अभी तक न तो ऐलान किया है ना वो इनकार करता है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इजराइल एटमी हथियार हासिल कर चुका है और इजराइल खित्ते में अपनी सलामती के लिए उसको ज़रूरी करार देता है। लेकिन अब ईरान ने भी इसको हासिल कर लिया है। और ईरान के हासिल कर लेने का मतलब यह है कि इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे पर अमल नहीं कर सकता। पिछले दिनों में ईरान ने 2 मरतबा इजराइल पर हमला किया है। इजराइल को सबक सिखाने का काम किया है और ईरान ये बात दुनिया के सामने साबित कर चुका है कि भले ही इजराइल और ईरान की सरहद में 2200 किलोमीटर का फासला मौजूद है, इसके बावजूद ईरान इजराइल पर हमला करने की सलाहियत रखता है और ईरान इजराइल को सबक सिखा कर रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।